نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 45 سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سے لے کر 77 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں۔ تعالو آؤ، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھا۔ تعالو کا روٹ ورڈ عین لام واو سے ہے، لفظی معنی اوپر آنا، مراد اعلیٰ مقاصد کے لیے بلانا، بلند مقام کی طرف بلانا۔ الا کلمتن طرف ایک کلمے کے، کلمتن معنی بات اور جملہ بھی ہے۔ عربوں کے نزدیک جس قصے کی تفصیل ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا کلمہ توحید ایک جملہ ہے لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ توحید۔ تو عربوں کے نزدیک جس قصے کی تفصیل ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ حالانکہ کلمتن کا لفظ بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سواء برابر، سواء کا معنی دو طرف سے برابر چیز۔ یہاں کلمتن سواء سے مراد کلمہ توحید ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو برابر ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان۔ بیننا سے مراد مسلمان ہیں اور بینکم سے مراد اہل کتاب ہیں۔ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ کے نعبد ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی۔ پہلی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات ولا نشرکا اور نہ ہم شریک کریں بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو۔ شیئن کی حمزہ پر اگر آپ دیکھیں تو دو زبر کی تنوین ہے، یعنی یہ لفظ نکرہ ہے، معنی کوئی بھی چیز۔ ہم کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تیسری بات ولا اور نہ یتخذ بنائے بعدنا بعض ہم میں سے بعدن بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی جن کو تم اس دعوت کی طرف بلا رہے ہو وہ اہل کتاب، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو کہہ دو گواہ رہو بِأَنَّا بوجہ اس بات کے کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کرنے کے بعد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نصارہ پر ان آیات میں حجت تمام کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں بلکہ کلمت اللہ ہے، اور سارے دلائل ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد دعوت مباہلہ بھی دی گئی، لیکن انہوں نے
دعوت مباہلہ کو قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. وہ مسلمان بھی نہ ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو مشترک بات کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. 3 ایسی باتیں تھیں جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مشترک تھیں، اور دونوں اسے یکساں طور پر تسلیم کرتے تھے. وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور تیسری بات کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے. مسلمان ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن اہل کتاب زبان سے تو ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کا عمل ان پر نہیں تھا. تو دین کا ایک خوبصورت اصول اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دینے میں پہل مشترکہ باتوں سے کرنی چاہیے اور اختلافی امور پر بات نہ کی جائے. آج دین کیوں نہیں پھیل رہا؟ لوگ سب سے پہلے اختلافی امور پر بات کرتے ہیں، کامن ٹرمز پر بات نہیں کرتے. اس وجہ سے دین پھیلتا نہیں ہے. اس کے برعکس لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور بغض پیدا ہو رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، اور فرقہ واریت جنم لے رہی ہے. آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو اس آیت میں کی گئی وہ توحید کی بات ہے. تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی. تمام پیغمبر توحید کا پیغام لے کر آئے. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. ان ریفرنسز میں واضح طور پر بتایا گیا کہ تمام رسولوں کی دعوت توحید تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسلامی دعوت دی. جو خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا گیا اس میں اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی. اس سے لکھا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو کسانوں کا گناہ تم پر ہوگا. کسانوں کا گناہ یعنی تمہاری اپنی رعایا کا گناہ تم پر ہوگا. ان دنوں ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں سمیت شام گئے ہوئے تھے. تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ہرقل نے دربار میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے سوال جواب کیے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا. پھر اس نے اپنی مملکت کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی تمہارے پاس ہی رہے گا. مگر وہ لوگ اس دعوت پر غصے میں آ گئے اور باہر بھاگنا چاہا. ہرقل نے انہیں دوبارہ بلا کر کہا کہ میں تو صرف تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو. بادشاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین ہو گیا اور اس نے وہی میسج اپنی مملکت کے سرداروں کو دیا، لیکن سرداروں نے نہیں مانا. اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ مان کر ہی نہیں دے رہے تو کہا میں تو صرف تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو. پھر ان سب نے ہرقل کو سجدہ کیا
اور اس سے خوش ہو گئے. بخاری کی طویل روایت ہے جس کا یہ مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہرقل بادشاہ ابو سفیان سے کیے جانے والے سوال جواب سے بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے درباریوں کے سامنے اس کی بات نہ چلی، اور بادشاہ میں اتنی ایمانی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بادشاہت چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا. یہ وہی کلمتن سواء ہے جس پر بادشاہ پہنچ گیا تھا. وہ کامن ٹرمز جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے اس پر یہ بادشاہ پہنچ گیا تھا، کیونکہ ہر الہامی کتاب میں یہ پایا جاتا ہے. جتنی بھی ریویل نالج ہے اس میں توحید کا سبق بہت ہی کلیئر بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ کلمتن سواء سے مراد کلمہ توحید ہے. پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور یہ جو تیسری بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اب آپ دیکھیے کہ لوگ انسانوں کو رب بناتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا. یہ عدی بن حاتم جو تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن پاک میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو ہم نے رب بنا کے رکھا، تو ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب تو نہیں بنا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہ تھی کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم اسے حلال کہتے، اور جسے وہ حرام کہتے تم اسے حرام تسلیم کر لیتے. تو عدی کہنے لگے کہ یہ بات تو تھی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو انسانوں کو رب بنانا کیا ہے؟ حرام اور حلال قرار دینے والا مان لینا کہ یہ انسان، یہ عالم جو چیز حلال کہے سو حلال، جو چیز حرام کہے سو حرام. پھر اسی طرح سے شخصیت پرستی بھی اسی میں ہی آتی ہے. انسانوں کو رب بنانے کا معنی شخصیت پرستی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر اندھی تقلید کرنا، بلائنڈلی فالو کرنا کسی کو. پھر اسی طرح سے کسی کی بات کو ایسے لینا کہ جیسے اللہ کی بات کو لینا چاہیے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یعنی یہ ان کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے، یہ ان کی شخصیت پرستی کرتے تھے، یہ ان کی بات کو ایسے لیتے تھے جیسے اللہ کی بات کو لینا چاہیے. وہ جو چیز حرام کر دیں یہ اس کو حرام سمجھتے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہہ دیں اس کو یہ حلال سمجھتے تھے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہودیوں کو بلایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد. پھر نصرانیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک اکیلا الہ ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے، لیکن لوگوں نے اس کی اولاد قرار دی اور اپنے اس عقیدے پر جم گئے. یہی انسانوں کو رب بنانا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمر بن نفیل جب دین حق کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک یہودی عالم اور پھر ایک نصرانی عالم سے ہوئی. ان دونوں میں سے ہر ایک نے زید بن عمر سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ دین حق کوئی ہے سوائے اس کے کہ تم حنیف ہو جاؤ. زید نے پوچھا حنیف کیا ہے؟
انہوں نے کہا ابراہیم کا دین، وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی دین حنیف یہ ہے، اور آگے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر آئے گا توحید کی بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ توحید کے علم بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے تھے، کسی انسان کو انہوں نے رب نہیں بنایا تھا، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تین باتیں جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مشترک تھیں، دونوں اسے یکساں طور پر تسلیم کرتے تھے، ان تین باتوں کی طرف ان کو بلایا گیا، ایک طرح سے دعوت اسلام دی گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بوجہ اس کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ آخر میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں تو آپ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، شرک نہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ یہاں جو ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسانوں کو رب بنایا جاتا ہے اور ان کی بے دلیل باتوں کو لیا جاتا ہے، شخصیت پرستی کی جاتی ہے، اندھی تقلید کی جاتی ہے، ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دلیل کی بنیاد پر ہی بات کو لینا چاہیے اور خود کو فرقہ واریت سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر سارے مسلمان دلیل پر فوکس ہو جائیں، یعنی قرآن و سنہ کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیں، تو سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میری بات کے مقابلے میں اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال آ جائیں تو میرے قول کو چھوڑ دو، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا دور ایسا تھا کہ کمیونیکیشن کا فقدان تھا، باتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا نہایت مشکل امر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو، مجھ تک صحابہ کرام کے اقوال نہ پہنچے ہوں، تو اگر میری کوئی بات حدیث کے مطابق نہ ہو، اگر میری کوئی بات صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق نہ ہو، تو میری بات کو چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لینا، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے لینا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی مجھے بھی صحیح حدیث مل جائے گی تو میرا طریقہ بھی وہی ہوگا، میں اسی کو اختیار کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج لوگوں نے انہی اماموں کے نام پر مسلکوں کو بنایا ہوا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اپنی پہچان کو جوڑے ہوئے ہیں۔ 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔ لوگ ان سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، باقاعدہ اپنے آپ کو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہتے ہیں۔ آپ بتائیے ان کے امام کون تھے؟ انہوں نے کس سے اپنی نسبت جوڑی؟ جو ان کے فالوورز ہیں انہوں نے تو اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ یہ چاروں بڑے امام قرآن و سنہ کو فالو کرتے تھے، انہوں نے اماموں کے امام کو اپنا امام بنا کے رکھا تھا، اور اماموں کے امام کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کو کوئی نسبت نہیں ملے گی کہ امام ابو حنیفہ نے خود کو کوئی نام دیا ہو، وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، قرآن و سنہ کے پیروکار تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ احادیث بہت اچھے سے سرکولیٹ کریں گی، اور ممکن ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو حدیث سے ٹکراتی ہو، کیونکہ وہ حدیث مجھ تک نہیں پہنچی تھی۔
تو انہوں نے تو الحمدللہ حجت تمام کر دی نا، یہ کہہ کر کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ملے تو میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کو لے لینا. تو اصل اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آیت کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو گواہ رہو بوجہ اس کے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. تو پھر مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، ہر حال میں ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. البتہ کوئی اولو الامر ہے، والدین ہیں، استاد ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ایون شوہر ہے، ان سب کی اطاعت مشروط ہے. اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر یہ تمام لوگ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیں تو بات ماننی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کو ماننے کا کہیں تو نہیں ماننی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی اطاعت مشروط ہے، کنڈیشن بیسڈ ہے. اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہمیں حکم دیں ہم مانیں گے، اللہ کے کہنے کے خلاف حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. تو خود کو مسلمانوں میں شامل رکھنا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو مکمل اپنے آپ کو سبمٹ کر چکا ہو، سپرد کر چکا ہو اللہ رب العزت کو، جس نے ٹوٹل سبمیشن کر دی ہو کہ اللہ میں مکمل طور پر تجھے اپنا آپ سپرد کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں مسلمان. آج جو آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں نا، وہ نام نہاد مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمز. یہ پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں. پریکٹسنگ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، جو مکمل سپردگی کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما حالانکہ نہیں، انزلت التوراۃ، اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدہ، اس کے بعد یعنی ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ اگر عقل سے کام لوگے تو حجت بازی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 3000 سال کا فرق تھا. تو کیسے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے. حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے نصرانی مانتے تھے، یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی. پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سالوں کے بعد نازل ہوئی. عقل سے کام نہیں لیتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، ہاں جج تم، بحثیں کی تم نے، فیما اس معاملے میں جو لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے علم ہے، تم نے اس معاملے میں بھی بحث کی جس کا تمہارے پاس علم تھا. فلیما تو کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم
اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے پاس اس کا کوئی علم. جس معاملے کا تمہیں علم نہیں اس معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ ایسی باتوں میں جھگڑا کیا کرتے تھے جن کا ان کے پاس علم تھا. تو ایسی باتوں میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کسی حد تک حق پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہیں. مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ان میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہود و نصارہ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نہ ان کا زمانہ پایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تم اس بارے میں کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم نصرانی تھے؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. معاملات کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام کی شان کو، تم نہیں جانتے ان کے حنیف ہونے کو. کیا ان کا توحید کا معاملہ تھا، کیا ان کا اخلاص تھا، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان معاملوں میں بھی بحث بازی کی جس کا تمہیں علم تھا. تو چلو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ تمہارے پاس علم تھا، تمہارے پاس بحث کرنے کا حق تھا. لیکن تم ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں؟ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس چیز کا انسان کے پاس علم نہ ہو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی بات کرنے کا اسے حق ہی نہیں. اور آج آپ دیکھیں لوگ لا علمی پر مبنی کتنی بحث کرتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا لیکن بحث کرتے ہیں. اور ایسے بحث اور مباحثے صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے، اس سے کسی کا بھی علم نہیں بڑھتا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کو واضح کریں گے. ما کان ابراہیم، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا نصرانین، اور نہ عیسائی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے. ولیکن، اور لیکن، کانا حنیف مسلمہ، تھے یکسو مسلم یا فرما بردار. ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمہ تھے، بہت ہی فوکسڈ مسلم تھے. چونکہ یہودی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، بالکل اسی طرح سے نصرانی بھی ان کو بڑا مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلمہ تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. تو جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے وہ دیکھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے. وہ بہت بڑے موحد تھے، ان کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام پر چلتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے. ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی
اس کے سچے پیروکار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے قریب ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ ابراہیم کے پھر قریب کون ہیں۔ یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں ان کے دین کی اتباع کی، اور اب یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، کیونکہ اصل قربت عقیدے کی قربت ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی عقیدے کی دوری رکھتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اصل قربت عقیدے کی قربت ہے، اس لیے جو رشتہ دار ہوتے ہیں عقیدے کی دوری کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور انجان لوگ قریب ہو جاتے ہیں عقیدے کی قربت کی وجہ سے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ یہاں جو بات ہوئی ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان اولی الناس بابراہیم، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم تفسیر کو یہی روکیں گے، اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اس آیت کا جو اختتام ہے واللہ ولی المؤمنین، بہت ہی خوبصورت اختتام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے تو پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے. آج تفسیر کو ہم یہیں روکیں گے، انشاءاللہ اس لیسن کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. یہاں تک آیات واضح ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.